موزود ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ جس زمانے میں پاکستان فلمی صنعت عروج پر تھی تو اس زمانے میں فلموں کی کارکردگی کا معیار بہت بہتر ہوا کرتا تھا اور ان کو سراہا جاتا تھا۔ ان کو سراہنے کے لیے ایوارڈز کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ جس طرح بھارتی ایوارڈز فلم فیئر سے متاثر ہو کر کراچی کے الیاس رشیدی صاحب نے اپنے اخبار نگار کے نام سے نگار ایوارڈ کا اجرا کیا۔ یہ پاکستان میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ فلم سازوں و اداکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے نگار ایوارڈز کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ ایوارڈ کی تقریب پہلے کراچی سے منعقد ہوتی تھی۔ کراچی کے بعد یہ سلسلہ لاہور تک آ گیا۔ لاہور میں الحمرا ہال، تماثیل ہال، محفل ہال، جلو پارک اور دیگر مقامات پر اس کی تقاریب منعقد ہوتی تھی اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ایوارڈ گنا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی پرائیویٹ تنظیم ایوارڈ جاری نہیں کرتی تھی اور نہ ہی سرکاری سطح پر فلم سازوں اور اداکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کسی قسم کے ایوارڈ کا اجرا کیا گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ گریجویٹ ایوارڈ آ گیا، پھر بولان ایوارڈ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد اخبارات اور جرائد میں لکھا گیا، اداریے لکھے گئے اور مبصرین نے بے پناہ مطالبہ کیا کہ سرکاری سطح پر نیشنل ایوارڈ کا اجرا بھی کیا جائے، تو بالآخر ایک دفعہ نیشنل فلم ایوارڈ کا اجرا ہو گیا۔ یہ سلسلہ بھی چند سال چلا اور پھر بالآخر بند ہو گیا۔ اس سرکاری ایوارڈ ملنے سے یہ ہوا کہ اس سے کیش ایوارڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور فنکاروں نے دل جمی سے کام شروع کر دیا۔ یہ ایوارڈ سلسلہ بھی چند سالوں کے بعد ختم ہو گیا، جبکہ اس پلیٹ فارم سے بے پناہ اچھی توقعات وابستہ تھی، مگر نگار ایوارڈ کا سلسلہ جاری رہا۔ نگار ایوارڈ کے بعد گریجویٹ ایوارڈ، جیسا کہ میں نے بتایا، بولان ایوارڈ، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر لاہور میں ایشین ایوارڈ کا نام نہ لوں تو یہ بے جا ہوگا۔ سید سہیل بخاری ایشین ایوارڈ کے روح رواں ہیں۔ انہوں نے 1980 کے عشرے میں اس ایوارڈ کا اجرا کیا۔ ان کی تقاریب الحمرا ہال میں ہی ہمیشہ سے منعقد ہوتی اور آج تک الحمرا میں ہی منعقد ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں چند سال تک دوسرے ہالوں میں بھی اس تقریب کو منعقد کیا گیا، مگر زیادہ تر یہ الحمرا ہال 1 میں ہی اس کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں بھی اس ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سید سہیل بخاری نے جب فلمی صنعت کی زب و حالی دیکھی اور جب دیکھا کہ اب فلمیں بہت کم بننا شروع ہو گئی ہیں، تو انہوں نے اس کے ساتھ بزنس کمیونٹی کو اور پریس میڈیا کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اس لیے اب انہوں نے اسے ایک نئے نام سے ایوارڈ کا اجرا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایشین ایوارڈ کی ایک تقریب الحمرا ہال نمبر 1 میں منعقد ہوئی، جس میں بڑے ملک کے نامور ستاروں نے شرکت کی۔ خاص طور پر گلوکاروں نے تو اپنے فن کا بے پناہ اچھا مظاہرہ کیا، جس میں عالم الغار کی لوک موسیقی سے نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے جو عارفانہ کلام پیش کیا، انہوں نے دل کو مول لیا اور لوگوں نے دل کھول کر داد دی۔ اسی طرح دوسرے چند فنکاروں نے بھی جو علاقائی رقص پیش کیے اور علاقائی گانے گائے اور انہیں بھی بے حد داد ملی۔ اس سلسلے میں سید سہیل بخاری نے اسٹیج پر آ کر اپنے سماعت نامے میں اپنی ایوارڈ کی اور اپنی کارکردگی بتائی کہ کس طرح انہوں نے کس نام اور سائد حالات میں اس ایوارڈ کا اجرا کیا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور بغیر کسی سرکاری مراعات اور امداد کے وہ مسلسل 40 سال سے یہ کام تنہا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر الحمرا آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر اور دیگر مہمانان خصوصی نے، جن میں ڈاکٹر صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم بھی شامل تھے، انہوں نے سہیل بخاری کی کارکردگی کو سراہا اور اس ایوارڈ کی تعریف کی اور سلسلے کو جاری رہنے کی تلقین کی۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے، خصوصاً الحمرا آرٹ کونسل کی طرف سے جناب نوید بخاری صاحب نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور بتایا کہ الحمرا اس ایوارڈ کو سراہتا ہے اور انہیں دل کھول کر داد دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پر ایوارڈ دیے گئے جن میں صحافی بھی شامل تھے، ملک کے نامور صحافی، لاہور کے روزناموں سے وابستہ صحافی، فلمی صحافی، رپورٹرز اور دیگر کے ساتھ ساتھ تجارت پیشہ افراد، بزنس مینوں کو بھی ایوارڈ دیے گئے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ سہیل بخاری اس سلسلے میں آج کل اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، یہاں پر وہ اس سلسلے کی دوسری کڑی کا ایوارڈ تقریب منعقد کریں گے۔ وہ اسلام آباد میں بھی 1 سال کے بعد تقریب منعقد کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جلد ہی کراچی میں بھی اس ایشین ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کریں گے، کیونکہ آج کل فلمی صنعت کے زیادہ تر کام کراچی میں ہو رہا ہے، اس لیے وہ جلد ہی کراچی کا دورہ کریں گے۔ ہمیں سہیل بخاری سے نیک خواہشات وابستہ ہیں۔ ہماری خواہش ہے جس طرح ماضی میں پاکستان فلمی صنعت اور دیگر صحافیوں کو کارکردگی پر سراہا جاتا رہا اور ایوارڈز کے سلسلے جاری رہے، اسی طرح دوسرے ایوارڈز کی طرح
اب یہ ایشین ایوارڈ بھی اسی طرح سلسلہ قائم رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب فلمی صنعت ترقی کرے گی، اور فلمی صنعت چونکہ کراچی میں ہے اس لیے اب انہیں بھی کراچی جانا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ.